الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي الوقتي الأبطي الطعامي الدافع جيشات الأباطيل قدام رسولات الأزاليل المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال مولانا أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات بهتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذرات سامعین گرامی قدر، عزاداران سرکار سید الشہداء وعبداللہ حسین علیہ السلام، آپ کی خدمت عالیہ میں مسلسل کربلا مرکز ہدایت کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے مقدس کلمات کی مسلسل تلاوت و شرف حاصل کر رہا ہوں. کل کی تقریر انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی، اور چند معروضات جو رہ گئے ہیں وہ کل کی تقریر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا منوز و مقصود ہے. مسلسل آپ پہلی محرم سے یا 29ویں ذی الحجہ سے اس عنوان کے تحت مختلف زاویوں سے آپ عقیدت کے بیش قیمتی گوہر یہاں سے لے کے گئے. کوشش یہ رہی کہ عنوان کے تحت گفتگو کی جائے اور آپ تک تمام ضروری مضامین یکے بعد دیگرے پہنچا دیے جائیں. کربلا کی جنگ محض ایک پہر کی جنگ نہیں تھی کہ دشمنوں نے محض ایک پہر میں امام حسین علیہ السلام کو گھیرا اور ان کے انصار سمیت ان کو شہید کر دیا اور ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا. یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کام ہوا،
پوری پلاننگ کے ساتھ اس پورے واقعے کو انجام دیا گیا۔ دشمن کی کوشش یہی تھی کہ ریگزار کربلا پر تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں حسین ابن علی کو ہم اپنے لشکر کی کثرت کی بدولت شہید کر کے اور اس واقعے کو تاریخ کے اوراق میں دبا دیں گے۔ لیکن حکمت حسین ابن علی ہے کہ آقا حسین نے اپنے بعد ایک ایسا سرچشمہ چھوڑا کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک تمام تر واقعات کو گام بہ گام، راہ بہ راہ، منزل بہ منزل پہنچاتا رہا۔ اور جیسے دشمن اپنی پوری پلاننگ کے تحت کام کر رہا تھا، امام معصوم نے بھی اپنے علم اور اپنی دوربینی کی بدولت سارا اہتمام کیا کہ جس سے حقیقی دین آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین میں بے پناہ تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں، یہ کے بعد دیگرے تمام تر قوانین پامال کیے جا رہے تھے، بلنڈر کیے جا رہے تھے۔ اور عالم یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ محض 50 سال رسول کو اس دنیا سے گزرے ہوئے ہیں، اور ان 50 سال میں، ان 50 برسوں میں، ان 5 دہائیوں میں علیکم السلام اس قدر مائنڈ سیٹ لوگوں کا تبدیل ہو چکا تھا، اس قدر آئیڈیالوجی، اس قدر زندگی جینے کی میتھڈالوجی تبدیل ہو چکی تھی کہ ایک کھلم کھلا احکام شریعت کو پامال کرنے والا خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھ گیا۔ شراب پینے والا، بدفعلی انجام دینے والا، نجس جانوروں سے کھیلنے والا، وحی کا کھلا کھلا انکار کرنے والا، روح القدس کی شان میں گستاخی کرنے والا، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا، اہل بیت رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا، اصحاب کی گستاخی کرنے والا۔ کربلا کے میدان میں انصار حسینی میں محض انصار حسینی نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اصحاب حسینی بھی ہیں۔ ایسے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو سن رسیدہ ہیں اور جنہوں نے رسول کے زمانے کو خوب دیکھا ہے، بغور دیکھا ہے، اور وفاداری کے ساتھ صحبت کی لاج رکھی ہے، بے وفائی نہیں کی، اور کھلم کھلا قوانین شریعت پامال۔ کل میں نے دوران مصائب ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے یہ جملہ عنوان کے تحت کہا تھا، لیکن میری ایک عادت کہہ لیں کہ میں دوران مصائب صرف مصائب اہل بیت بیان کرتا ہوں، اور ضمنی طور پر بھی کوئی تذکرہ نہیں کرتا مصائب اہل بیت بیان کرنے کے دوران۔ اور بڑی جرأت کے ساتھ یہ کہتا ہوں میں کہ جب مصائب اہل بیت بیان کرتا ہوں تو اس میں پھر صرف مصائب اہل بیت ہی بیان کرنا مقصود ہے۔ اب یہ آپ کی ذہن پر ہے کہ آپ ان مصائب کو سن کے آپ ان سے خود بخود کوئی درس اخذ کریں اپنے اپنے اعتبار سے۔ ہم نشاندہی نہیں کریں گے کہ یہاں پر یہ ہے اور یہاں پر یہ ہے اور یہاں پر یہ ہے۔ ہم اتنا مصائب کے دوران اتنا وقت نہیں رہتا ہے کہ ہم آپ کو ایک ایک چیز
کی طرف متوجہ کریں کہ اس پہلو کا بھی غور کریں اور اس پہلو کا بھی غور کریں اور اس پہلو کا بھی غور کریں. مصائب اہل بیت ہے، وہ بیان کرتا ہے. اب یہ آپ کی معرفت ہے، آپ کی فکر کی رفتار ہے، آپ کا تعقل کا انداز ہے، آپ کا تدبر کا انداز ہے کہ آپ ان سے کیا اخذ کرتے ہیں. اور جیسے میرے محترم سامعین کو اگر یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا حسین نے جب آخری خطاب کیا ہے دشمنوں سے، تو اس آخری خطاب میں ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور دوسرا جو جملہ اس سوال کے بعد تھا، وہ بھی ایک سوال کی شکل میں تھا، لیکن ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا جو تاریخ نے ریکارڈ کیا. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام قرار دیا یا حرام محمدی کو حلال قرار دیا؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. سید الشہداء کا جو ریکارڈڈ ہے، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام قرار دیا یا حرام محمدی کو حلال قرار دیا؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام یہ جملہ کہہ کے ایک کھلا پیغام دے رہے ہیں اور ایک کھلی چیتاونی دے رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ میں وہ ہوں کہ جو حلال محمدی کو حلال کہتا ہے اور حرام محمدی کو حرام کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قانون شریعت یہ ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. حلال محمد حلال صبح محشر تک اور حرام محمد حرام صبح محشر تک. جو چیز رسالت مآب نے حلال قرار دی ہے وہ صبح محشر تک حلال رہے گی، اور جو چیز رسالت مآب نے حرام قرار دی ہے وہ صبح محشر تک حرام رہے گی. حلال حرام نہیں ہوگا، حرام حلال نہیں ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے اس ایک جملے کو کہہ کے پوری 50 سال کا نچوڑ پیش کر دیا رسول کی زندگی کا، پوری 50 سال کا نچوڑ پیش کر دیا اسلام کی حیات کا. 61 سال کی پوری زندگی اسلام کی نچوڑ کے سامنے رکھ دی امت مسلمہ کے سامنے کہ تمہارے سامنے یہ واضح راستہ روشن ہے، بالکل دیکھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کربلا کی جنگ واقع کیوں ہو رہی ہے. میں وہ ہوں کہ جو حلال و حرام کا نفاذ کرنے والا ہے. لشکر اعداء وہ ہے کہ جو حرام کو حلال کرتا ہے اور حلال کو حرام کرتا ہے. نظام ولایت غدیر اور نظام خلافت سقیفہ دونوں ہی پہلو سامنے رکھ دیے امام حسین علیہ السلام. اس لیے کیونکہ جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، اسیروں پہ سیرت جدی و ابی، میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. تو وہ امت جد میں کون سی ایسی بدعنوانیاں پھیلی ہوئی تھی کہ جو اصلاح طلب تھی؟ وہ یہی بدعنوانیاں تھیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت تھی، اور اصلاح بھی ایسی کہ یہ اب ذوالفقار سے ہی مانیں گے. چنانچہ علامہ رشید ترابی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے تھے کہ 7 دنوں میں جو لشکر کربلا میں جمع ہوا تھا حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے، 7 days، 7 دنوں میں جو لشکر حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوا تھا، وہ 11ویں محرم کو کچھ گھنٹوں میں کربلا کی حدود چھوڑ کے نکل گیا تھا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں آج یہ گفتگو میں قطعی داد و تحصیل کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں آج کچھ عام باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ اس کو اندازہ لگائیے کہ میں آپ کی خدمت میں بالکل ایک جسٹ پیش کر رہا ہوں اپنے عنوان کا دھیرے دھیرے، کیونکہ مجھے اپنے آخری منزل کی طرف پڑھنا ہے اور کل اختتامی بیان مجھے دینا ہے. یہ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ مجھے آپ کی خدمت میں کل عرض کرنا ہے. آج میں اسی لیے ذہن آبادہ کر رہا ہوں آپ کا کہ آپ سمجھیں گے میں کن باتوں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں. زیادہ سے زیادہ تعداد، کم سے کم تعداد 30,000 لکھی گئی، اور زیادہ سے زیادہ تعداد 9 لاکھ کی ہے.
یہ 30,000 کی جو تعداد لکھی گئی ہے یہ بالکل اقل تعداد ہے، اور یہ 30,000 کا مخصوص لشکر عمر سعد کے زیر نگرانی گیا تھا، کہ جس نے بعد میں امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا آخری حملے میں. 4 حصوں میں تقسیم کر کے میں نے مسائل میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت. اور اس کے علاوہ 8,70,000، یہ جو 8,70,000 تھے یہ رفتہ رفتہ آتے گئے اور کربلا میں ملحق ہوتے گئے. امام حسین علیہ السلام نے جب ذوالفقار چلتی ہے تو یہ اتنی تیز تلوار ہے کہ جب چلتی ہے تو 1-2 نہیں 7 پشتوں کو دیکھ کے چلتی ہے، 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے تلوار. اور کربلا کے میدان میں جب حسین ابن علی کی تلوار چل رہی تھی تو اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے تھے. جتنے کھڑے تھے نسب کے اعتبار سے اور حسب کے اعتبار سے وہ صبح عاشورہ ہوتے ہوتے حسین کے لشکر سے آ کے ملحق ہو گئے حر کی شکل میں. اب جو بچے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ادھر سے نکل کے ادھر آنے والا ہے، اور ان کی نسل میں کوئی ایک مومن بھی نہیں رہنے والا ہے. اب ذوالفقار حسینی کو چلنا ہے اور مسلسل چلنا ہے. اور عالم یہ ہے کہ جب ذوالفقار چل رہی تھی تو ایک بجلی تھی جو حسین کے ارد گرد کوند رہی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حسین ابن علی جس طرف چلے جاتے ہیں وہاں پر لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے. دشمن یہ سمجھا تھا کہ ہم جوان بیٹے کو مار دیں گے اور بھائی کو مار دیں گے اور بھتیجوں کو مار دیں گے اور بھانجوں کو مار دیں گے اور حسین ابن علی کی طاقت ختم ہو جائے گی. اور یہی تو کمزوری تھی دشمن کی. دشمن سمجھا ہی نہیں کہ حسین ابن علی امام وقت ہے، ولی مطلق ہے. اور ایک امام وقت اور ولی مطلق جو ہوتا ہے وہ رنج و محن میں گرفتار ہو کر اپنا آپا نہیں کھو بیٹھتا، اپنی طاقت نہیں دے بیٹھتا، بلکہ وہاں مطمع نظر قرب خدا ہے، لقاء خدا ہے. لڑ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام مقام نخیلہ پر، راز و نیازی گفتگو کر رہے ہیں نیزے پر تکیہ دے کے. جبریل آئے، ہٹا دیا پروں سے پکڑ کے، اور اسی اثنا میں لڑتے 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 ایک پرچہ آسمان سے گرا جو امام حسین علیہ السلام کے زانو اقدس پہ آیا. آقا حسین نے اس پرچے کو اٹھایا، رقعے کو اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا: حسین بعد از درود و سلام، آپ اگر چاہیں تو ایک لمحے میں یہ امتحان ہم اٹھا دیتے ہیں آپ سے. سنیے گا. اور یہ تمام تقریباً کتب مقاتل میں اس بات کو تحریر کیا گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے. آپ اگر چاہیں تو اس امتحان کو ابھی اٹھا دیتے ہیں. یہ لشکر اعداء ایک لمحے میں ڈھیر ہو جائے گا اور ہم آپ کو صبح محشر تک کی حکومت دیتے ہیں. صبح محشر تک آپ زمین پر حکومت کریں. آپ اس کا مطلب سمجھے کہ محض لشکر یزید نہیں ختم ہوگا، جو بھی یزیدی فکر کا کہیں بھی پایا جاتا اس وقت ختم ہو جاتا اگر حسین کی ہاں ہو جاتی. آپ کو معلوم ہے آپ کے آقا نے کیا علمان جواب دیا؟ اس رقعے کو یہ کہہ کے آسمان کی طرف واپس پلٹا دیا: بس اب تیری لقاء چاہیے، تجھ سے ملاقات چاہیے. اللہ اکبر، آپ نے قدر نہیں کی اس جملے کی. خدا کی رضا، اب تیری ملاقات چاہیے، اب تجھ سے ملنا ہے، اب کوئی حکومت نہیں چاہیے. اور حسین ابن علی کا اس وقت یہ عمل انجام دینا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ حسین ابن علی حکومت کی طلب کے لیے نہیں نکلے تھے، تحفظ شریعت کے لیے نکلے تھے. طلب حکومت کی اسے کیا ضرورت
کہ جو زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش والوں کی مشکل کشائی کرے. تلاوت بھیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على حکومت کی طلب کی کیا ضرورت؟ وہ کیوں حکومت طلب کرے گا؟ اسے حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اسے چاہیے حکومت سے؟ کربلا کی جنگ طلب حکومت کے لیے نہیں تھی، تحفظ شریعت کے لیے تھی. امام حسین علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ جس نظام کو تم مان رہے ہو اس نظام میں حلال کو حرام کیا جاتا ہے اور حرام کو حلال کیا جاتا ہے. چنانچہ بانی ثقیفہ کہ جس کو مسلمان اپنے گلے میں اس طرح لٹکائے ہوئے ہیں اس کی محبت کو کہ جیسے خارجی نہروان کے میدان میں قرآن کو لٹکائے ہوئے تھے. اس نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے تاریخ میں یہ سٹیٹمنٹ اس کا کہ مصطفیٰ کے زمانے میں 2 متع جائز تھے، میں انہیں حرام قرار دیتا ہوں. اب یہ جا کے تلاش کیجئے کہ یہ کہا کس نے تھا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام اشارہ اسی طرف کر رہے ہیں کہ سمجھ لو تم اسی کے پیروکار ہو نا کہ جس نے میرے نانا کے حلال کو حرام قرار دیا. تو اب جب جب دین پہ بات اٹھے گی تب تب ہم اٹھ کے سامنے آئیں گے تمہارے. جب جب بات آئے گی شریعت پہ عمل کرنے کی اور شریعت کے تحفظ کی اور شریعت کے احکام کے نفاذ کی تب تب میدان میں ہم تم کو نظر آئیں. اور ایک بات میں آپ کی خدمت ہے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ایک سلوگن چلا کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، معاف کیجیے گا کوئی دن عاشور کے دن جیسا دن نہیں ہے اور کوئی زمین کربلا کی زمین جیسی زمین نہیں ہے. یہ وضاحت کے ساتھ آپ اس بات کو نوٹ کر لیں اور اس کو تحریر کر لیں اپنے لوح دل پر. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے افراد اس بات پر متفق ہوں گے اور کتنے افراد متفق نہیں ہوں گے، مگر ایک نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس نظریے کو کوئی باطل نہیں قرار دے پائے گا. امام حسن علیہ السلام دم آخر آقا حسین علیہ السلام نے گریہ کیا اپنے بھیا کی حالت کو دیکھ کے، تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کلیجے سے لگا کے کہا صبرن یا ابا عبداللہ لا یومک یومک. ابا عبداللہ صبر کیجئے آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. یوم الحسین اقرح جفوننا، ہماری آنکھوں کو آج بھی حسین پر جب دن گزرا ہے وہ زخمی کرتا رہتا ہے. اور معصوم کی حدیث ہے کہ غم حسین کی حرارت اور حدت مومن کے دل میں صبح محشر تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ آج سینے میں لگی رہے گی اگر مومن ہے اور سچا مومن ہے. کہ کربلا کے بن میں نبی کے نواسے کو رولا رولا کے مارا گیا، رولا رولا کے شہید کیا گیا. جس کا اپنا نقصان ہوتا ہے اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے. جس کا اپنا نقصان ہوتا ہے وہ حسین کے غم میں گریہ کناں ہوتا ہے. جس کا اپنا نقصان ہوتا ہے وہ روز عاشور اجڑ کے نکلتا ہے. آپ اس چیز کو محسوس کیا کریں. آداب روز عاشورہ میں جو تحریر کیا گیا ہے کہ اس انداز سے اپنے گھر سے نکلو، تو اس کے پیچھے لاجک ہے. سال بھر قیمتی جوتے پہننے والا ایک دن سال میں پا برہنہ نکل رہا ہے. سال بھر اچھی دستار باندھنے والا، سر پر کلاه لگانے والا، ٹوپی پہننے والا ایک دن سال میں سر برہنہ نکل رہا ہے. سال بھر بہترین لباس پہننے والا، قیمتی لباس پہننے والا، بوسیدہ لباس پہن کے نکلا ہے. گریبان چاک ہے، آستین چڑھی ہوئی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ذہن بشر میں سوال پیدا ہو جائے کہ یہ کیوں. بس جہاں کیوں تک پہنچا وہ منزل خود بخود اسے مل جائے گی. تمام باتیں اس کے سامنے واضح ہوتی چلی.
یہ جلوس ہائے ازا، یہ شبی برآمد کرنا، یہ علم برآمد کرنا، یہ تعزیے، یہ تابوت، یہ گہوارہ، یہ آگ پا ماتم، یہ قمع زنی، یہ زنجیر زنی، یہ سینہ زنی، یہ گریہ و بکا، یہ نالہ و فغاں، یہ سب کس لیے ہے؟ مقصد ایک ہے، کربلا تک پہنچانا، کربلا تک پہنچانا، حسین ابن علی تک پہنچانا، اور اس اصلاح کو امپلیمنٹ کرنا کہ جو حسین ابن علی نے کربلا کے دشت میں عملی طور پر انجام دیا۔ ایک پہر میں حسین ابن علی نے امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور بعد شہادت حسین تمام بلاد اسلامی میں احتجاج کی صدائیں بشکل غم حسین جو اٹھی تو اس نے یزید کی ناقص حکومت کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ جس یزید کے کہنے پر کعبے کو حسین ابن علی کے لیے جائے امان نہ رہنے دیا گیا، جس دشمن کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی، حسین ابن علی نے اس نقاب کو نوچا اس انداز سے کہ وہی شخص کے جس نے مولود کعبہ کے بیٹے کو کربلا کے تپت صحرا میں قتل کیا تھا، اسی شخص کی فوج نے کعبے پر حملہ کیا اور کعبے پر آگ برسائی۔ اسی شخص نے حرم رسول کی حرمت کو پامال کیا، اور جو لوگ نہیں نکلے تھے حسین ابن علی کی نصرت کے لیے، تو ان پر یہ عذاب کی شکل میں بات آئی کہ 3 دن تک مدینے میں ان کی بیٹیوں کی اور ان کی مستورات کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ واقعہ ہررا پڑھیے کیا ہوا تھا۔ 3 دن تک مدینے میں کھلم کھلا بدفعلی ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں غیر حلالی بچے پیدا ہوئے، عزتیں لٹی، روضہ رسول میں گھوڑے بدھے، پامال ہوئی شریعت۔ اور ایسے عالم میں اب عالم اسلام چیخ رہا ہے کہ ہمیں حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اسی کا تو افسوس ہے کہ اگر تم نے ساتھ دیا ہوتا تو کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا بچہ نہ قتل ہوتا۔ تمہارے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے زینب و کلثوم کی ردائیں چھپ گئی۔ ادھر کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت واقع ہوئی، سرخ و سیاہ آندیاں چلنا شروع ہوئی۔ لشکر اعداء یہ سمجھے کہ قیامت کے آثار نمودار ہونے ہو گئے ہیں، قیامت آنے والی ہے۔ مگر جب ذرا سا ماحول سنبھلا، خدا لعنت کرے ان ملاعین پر، ان کا جذبہ ظلم نہ مانا۔ مقدر علی کی بیٹی زینب کا کانوں میں ایک صدا گونجی، ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، ہمیں گھوڑوں پہ پامال کرنا ہے، ہمیں لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ میں بھی جب یہاں آیا دروازے بازا خانے کے، تو یہ ماحول و سما جو میں نے دیکھا، اس سما کو دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ خدا کی قسم، کربلا کے میدان میں بس 2 کام ہوئے، ایک خدا کا دین بچا، دوسرے زہرا زادیاں لٹ گئی۔ کیا بتاؤں کربلا میں کیا لٹا کیا رہ گیا، لٹ گئی آل نبی، اسلام زندہ رہ گیا، سب توبالا ہو گیا، ایک پہر میں سب لوٹ لیا۔ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں نے محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیا۔
روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ذوالجناح آیا در خیمہ پا اور آن کے اس نے صیحہ کیا. مقتل کے جملے، بیویاں اور بچے ایسا تڑپ کے نکلے خیمے سے کہ جیسے کوئی تسبیح کے دانے کو زمین پر بکھیر دے. واہ حسینہ، واہ امامہ. اور اس پر عالم یہ کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے جب ذوالجناح کو اس کیفیت میں دیکھا تو ایک مرتبہ ذوالجناح کا چاروں طرف طواف کیا اور اس کے بعد ذوالجناح کی طرف رخ کر کے کہا ذوالجناح، یہ ڈھلی ہوئی زین، یہ کٹی ہوئی باغیں، یہ ٹوٹی ہوئی رکابیں یہ بتا رہی ہیں، یہ تیرے زخم پر، تیرے جسم پر لگے ہوئے جگہ جگہ تیر اور زخم یہ بتا رہے ہیں کہ میرا بابا قتل کر دیا گیا. تو یہی بتانے کے لیے آیا ہے. سب چھوڑ، اتنا بتا دے کہ میرا بابا ذبح ہوتے وقت پانی دیا گیا میرے بابا کو کہ نہیں دیا گیا؟ ذوالجناح نے نفی میں سر ہلایا، بی بی آپ کا بابا پیاسا مار دیا گیا. ابھی اسی اثنا میں ایک صدا آئی، ابھی لاشوں کو تو پامال کرنا ہے نا. زینب کے کانوں میں جب یہ صدا گئی تو زینب تلے زینبیہ پر گئی تو کیا منظر دیکھا. یہ ہر کے قبیلے والے لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ہر کے لاشے کو اٹھایا اور کہا دیکھ، ہر واللہ حسین ابن علی کے لشکر سے جا ملا تھا، مگر ہر ہمارے قبیلے کا سردار تھا، اور جس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، جس کے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ورثہ کے لاشیں پامال نہیں کیے جاتے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ ہر کے لاشے کو لے کے چلے. زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا، امت کی بے رخی دیکھ رہے ہیں آپ، ہر کے قبیلے والے ہر کا لاشا لے گئے. ہائے تیرے دوش پر سوار ہونے والا حسین، کربلا کے بن میں پامال کیا جا رہا ہے. مختار کے دربار میں 11 لوگ لائے گئے جو سب کے سب حرامزادے تھے. 11 لوگ لائے گئے اور ان 11 لوگوں سے مختار نے پوچھا کہ ان کا کیا جرم ہے، تو بتایا گیا کہ یہ وہی 11 لوگ ہیں کہ جنہوں نے حسین ابن علی کے جسد اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا تھا. آقا حسین کے لاشے کو انہی ملائین نے پامال کیا تھا. مختار نے پوچھا کیفیت کیا تھی؟ کہا مختار سن نہیں سکے گا. کہا میں سننا چاہتا ہوں کیا کیفیت ہے. کہا مختار بس اتنا سمجھ لے، جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی تو کربلا کے بن میں حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز پورے بن میں گونج رہی تھی، اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ فاطمہ دوڑ رہی تھی. ارے میرے بچے کو پامال نہ کرو. سلام ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر، سلام ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. آقا حسین کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. کربلا کے بن میں شام آ گئی، غریبوں کی شام، بے کسوں کی شام، بے یار و مددگاروں کی شام. وہ شام آ گئی کہ جب اہل حرم لوٹے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، سب بیویاں سید سجاد کے خیمے میں آئیں. سجاد کیا کریں، جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے؟ اماں باہر نکلے خیمے سے، خیمے میں آگ لگی، بیویاں تڑپ کے باہر نکلی. ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، باہر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے. عجیب اضطرابی کیفیت میں دیکھا. ذرا دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی اب جو خیمے میں گئی تو باہر آئی تو کچھ اپنے کاندھے پر رکھ کے لائی. مجھے لگا کہ شاید کوئی قیمتی سامان لے کے آ رہی ہیں. اب جو میں نے بغور دیکھا تو علی بن حسین کو اپنے کاندھے پر لے کے آ رہی ہیں. مقتل کے یہاں تک جملے کہ لشکر اعلیٰ سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے اور جناب سید سجاد جس بستر پر سو رہے تھے اس بستر کو کھینچا گیا. مولا منہ کے بل زمین پر گرے، خیمے میں آگ لگی.
زیدانیوں کی چادر لٹنے لگی، ظالموں نے نیزے کی انیاں سروں میں چبھو کے رداؤں کو چھیننا شروع کیا۔ شمر بے حیا آگے بڑھا، اس نے جناب زینب کی چادر کو لوٹا، لہراتا ہوا چادر کو دریا کے کنارے کا عباس کے لاشیں بجا لیا کہ عباس بڑا اہتمام تھا پردے کا، لو تمہاری بہن کی چادر لوٹ کے لے آیا۔ زینب نے تڑپ کے کہا سجاد ردائیں لوٹ لی گئیں، کیا کریں؟ اماں چہروں کا پردہ بالوں سے کرے، بالوں کا پردہ خاک کربلا اٹھا کے سروں میں ڈالنا شروع کی، اب اس سے پردہ ہوگا۔ لیجئے بچوں کو شمار کیا گیا، کتنے بچے کربلا کے بن میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے مر گئے، کتنے بچے خیام میں جل کے مر گئے۔ عجیب سما تھا، ایک مرتبہ سکینہ نہیں نظر آئی، تلاش کیا گیا تو پتا چلا سکینہ نشیب میں حسین کے پیروں کے پاس سو گئی تھی۔ پوچھا بی بی کیسے پہچانا؟ کہا اسی نشیب سے میرا بابا مجھے آواز دے رہا تھا، مگر جب میں آئی تو میں نے دیکھا میرے بابا کے جسم پر تیر لگے، میں نے تیروں کو نکالنے کی کوشش کی، تیر نکل نہ سکے، پیروں کے پاس آ کے میں سو گئی بابا کے۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر اجڑی ہوئی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں کسی سوار کو علی کی بیٹی نے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ علی کی غیور بیٹی نے کہا سوار پلٹ جا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو لوٹ سکے، یہاں سے چلا جا۔ وہ سوار اور آگے بڑھا، علی کی بیٹی نے کہا چلا جا، اور جب قریب آیا تو جلال کے عالم میں ایک مرتبہ رکاب کو تھام کے کہا تجھے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے چلا جا، تم چاہتا کیوں نہیں ہے؟ نقاب پوش نے اپنی نقاب کو چہرے سے ہٹایا، بی بی تیورا کے زمین پر گری، بابا ارے میرا گھر لوٹ لیا گیا بابا، میرا بھیا مارا گیا بابا، میں 70 قدم کے فاصلے پر تھی، اے بابا وہ میرا عباس بازو کٹا کے سو گیا، وہ میرا علی اکبر سینے پر سینہ کھا کے سویا، وہ میرا قاسم پامال ہوا، اے بابا سکینہ کے دامن میں آگ لگی بابا، زینب کی چادر لوٹی گئی بابا، اے میرے بابا کوئی مدد کو نہ آیا، علی نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، ارے میری زینب امتحان کا وقت ہے یہ، آج اب تم بیٹھو، اب ہم نگہبانی کریں گے، صبح نمودار ہوگی اہل حرم اسیر کی۔